ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ تعالی ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت اور دین الفت و مودت اور دین امن و محبت ہونے کے موضوع پر اور دین رحمت و سہولت اس موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. بحمد اللہ تعالی پچھلی نشست میں ہم نے اپنی گفتگو کے دوران یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت میں نے ابھی شروع میں کی، اور یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، اس کا ذکر کیا تھا اور اس کی تفسیر اور شرح و بیان مکمل کر دیا تھا. آج اپنی گفتگو اسی آیہ کریمہ کے ریفرنس کے ساتھ آگے احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان پر شروع کر رہا ہوں. اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ جو امتیں تھیں، انبیاء علیہ السلام کی امتیں اور اقوام ما سلف، پہلے گزری ہوئی قومیں، ان کے اوپر جو قوانین تھے، احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ تھے، یا کچھ قوانین ان اقوام نے اپنے اوپر خود وضع کر لیے تھے، ان قوانین کو اور احکام کو اسر اور اغلال کی دو اصطلاحات کے ساتھ تعبیر کیا ہے. یعنی وہ بوجھ تھے ان کے لیے اور زنجیر تھے جن میں وہ قومیں دبی ہوئی تھیں اور جکڑی ہوئی تھیں. یہ گویا ان پر موجود مشقت تھی، وہ تکلیف ما لا یطاق تھی، ان کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیہ کریمہ میں سراپا رحمت و شفقت قرار دیا گیا، اور آپ کی پوری ہدایت دین اسلام کی جو آپ لے کر مبعوث ہوئے، اس کو سراسر رحمت، شفقت، رافت، محبت، الفت، سہولت کے ساتھ تعبیر کیا. اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرائض بحیثیت نبی اور رسول ادا فرما رہے ہیں، ان میں نیکی کا حکم دینا بھی ہے اور برائی سے منع کرنا بھی ہے، پاکیزہ چیزوں کو امت کے لیے حلال کرنا بھی ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دینا بھی ہے. یہ سارے کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت لا گیور، بحیثیت لیجسلیٹر انجام دے رہے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں یعنی انسانیت کے کندھوں سے وہ سارے بوجھ، مشقتوں کے وہ بوجھ بھی یہ رسول اتارتے ہیں تاکہ انہیں سہولت نصیب ہو، اور وہ احکام اور قوانین جو ان کی تکلیف سے بڑھ کر تھے اور جن کی قید میں یہ جکڑے ہوئے تھے، وہ زنجیریں بھی توڑتے ہیں تاکہ انہیں آزادی ملے اور زندگی بسہولت بسر کرنے کے قابل ہوں.
تو گویا اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر قرار دیا گیا کہ حضور علیہ السلام ان کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو۔ سابقہ امتوں کے احکام اور قوانین کئی تنگی پر مبنی تھے، یا انہوں نے ان کو تنگی کی صورتوں میں بدل لیا تھا، یا از خود اپنے لیے تنگ قوانین اپنا لیے تھے۔ تاہم جو بھی صورت تھی وہ ان کی طاقت سے بڑھ کر مشقت پہ مبنی تھے، اس لیے انہیں اسر اور اغلال، بوجھ اور زنجیروں سے تعبیر کیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آزادی دلانے والے، انہیں بوجھ سے نجات دلانے والے میسر بن کے آئے، اور آپ کا کام تیسیر ہوا، التیسیر، آسانی، سہولت فراہم کرنے والے۔ اور یہ جو سہولت فراہم کرنا ہے یہ تقاضائے رحمت ہے۔ اگر رحمت اور شفقت طبیعت میں نہ ہو تو انسان دوسرے کو سہولت اور آسانی مہیا نہیں کرتا۔ اگر طبیعت کے اندر روکھا پن ہو، سختی ہو، انتہا پسندی ہو، تو ایسی طبیعت والا شخص کبھی بھی دوسرے کے لیے سہولت اور آسانی کو ترجیح نہیں دیتا، پسند نہیں کرتا۔ اب اس پر اسی مضمون کی شرح میں چونکہ آج احادیث نبوی کا ذکر ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے صحیح مسلم کی کتاب الطلاق میں حدیث آئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ازواج مطہرات کی شان میں ایک آیت نازل ہوئی، اس باب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، رواہ مسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہرگز تنگی میں مبتلا کرنے والا، تمہیں تنگی میں، مشقت میں، قید میں مبتلا کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ مجھے تو اس نے مبعوث کیا ہے دو شانوں کے ساتھ، ایک معلم کے طور پہ کہ میں تمہیں سمجھانے والا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، تعلیم و تربیت دینے والا ہوں، اور دوسرا میسرا، اور ساری تنگیاں، بوجھ، مشکلات اور مشقتیں دور کر کے تمہارے لیے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرنے والا ہوں۔ تو میرا طرز عمل سراپا رحمت، رافت، شفقت اور محبت اور سہولت پر مبنی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کا فرمان روایت کیا گیا۔ پھر حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 غزوات میں شرکت کی، مختلف روایتوں میں بیان آتا، گویا 7 اور 8 غزوات میں نے شرکت کی، اور ایک طویل وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور مجلس اور رفاقت میں گزارا۔ فرماتے ہیں، شہید تو تیسیر رہو، میں نے صبح و شام، لمحہ بلمحہ امت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے آسانی مہیا کرنے کا طرز فکر اور طرز عمل جا بجا آپ کی سیرت طیبہ میں نے نمایاں دیکھا۔ ہر عمل میں، آپ کی طرز عمل میں، طرز فکر میں، حکم عطا کرنے میں، نصیحت و تربیت کرنے میں مقدم چیز ہمیشہ تیسیر ہوتی تھی کہ سہولت انہیں کس طرح فراہم ہو، آسانی کس طرح فراہم ہو، ان کے لیے نرمی کا راستہ کس طرح مہیا کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی فکر بنیادی طور پہ یہ ہوتی تھی، اور یہ وہی فکر ہے جسے قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں بیان کیا گیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر تمہیں تھوڑی سی بھی مشقت میں تم پڑتے ہو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہاری برداشت سے باہر بوجھ ہو جاتا ہے، جو تمہیں اذیت دیتا ہے، تو معمولی سی تکلیف اور مشقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا احساس تڑپا دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، آپ کی طبیعت مبارکہ پر اس کی گرانی محسوس ہوتی ہے، گراں گزرتا ہے آپ کی ذات پر، اور تمہارے لیے ہر بھلائی، ہر سہولت، ہر بہتری کے لیے آپ ہر وقت خواہاں اور کوشاں رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے ہمہ وقت سراپا رافت و رحمت بنے رہتے ہیں، سراپا شفقت و محبت بنے رہتے ہیں۔ یہ اس کی عکاسی ہو رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہر لمحہ جب بھی کوئی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا اور آپ حکم دیتے تو اس حکم میں جو نمایاں خصوصیت ہوتی وہ تیسیر کی ہوتی، انہیں رحمت، شفقت اور سہولت عطا کرنے، مہیا کرنے کی۔
اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ جو ابو برزہ اسلمی کی روایت ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کتاب العمل فی الصلاۃ میں روایت ہوئی ہے۔ اور اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ، اوقات الصلاۃ کی کتاب میں، صحیح بخاری میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یحب ما یخفف عنہم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ اس بات سے محبت ہوتی تھی کہ کون سا امر صحابہ کرام اور امت کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، کون سا کام، کون سا عمل، کون سا طریقہ اور کون سا ایسپیکٹ سوچ کا یا حکم کا ایسا ہوگا جس سے انہیں سہولت ملے گی، ان کے بوجھ میں تخفیف ہوگی، انہیں آسانی مہیا ہوگی۔ اس بات سے آقا علیہ السلام کو ہمیشہ محبت ہوتی تھی، اس کا ہمیشہ مقدم اسے رکھتے اور اس کا خیال رکھتے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اور آپ کی سنت مبارکہ کا ایک بڑا خاص پہلو۔ آپ فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہا ما لم یکن اسما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کبھی دو امور میں سے کسی بھی ایک کو کرنے کا اختیار دیا جاتا، آپ کو اس کی آپشن دی جاتی، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، کوئی دو امر آپ کے سامنے، دو آپشنز آپ کے سامنے رکھ دی جاتی، دو چوائسز رکھ دیے جاتے اور اختیار ہوتا اگر آپ کو کہ اس میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کر لیں۔ فرماتی الا اخذ ایسرہما، آپ ہمیشہ ان دو میں سے جو آسان ہوتا اس کو اڈاپٹ کرتے تاکہ امت کے لیے یہ سنت بنے۔ امت مشقت میں پڑنا اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں پڑنا میری امت کے لیے یہ سنت اور یہ سیرت نہ بنے، بلکہ آسانی کی زندگی بسر کرنا تاکہ اس میں دوام ہو، پھر ہمیشگی رہے، کبھی اس کے سلسلے کے ٹوٹ جانے اور ترک ہو جانے کے، اس عمل کے ترک ہو جانے کا خدشہ نہ رہے۔ آسان ہوگا کام تو آدمی زیادہ مدت تک، زیادہ عمر تک کر سکے گا، مشکل ہوگا تو تھوڑا وقت کر سکے گا پھر چھوٹ جائے گا۔ لہذا دائمی سنت بنانے کے لیے آ کر یہ حکمت ہوتی، تو بنیادی طور پر دو امور میں سے آسان کو ہمیشہ منتخب فرماتے، ما لم یکن اثما، اگر اس کے اختیار کرنے میں کوئی گناہ کا پہلو نہ ہوتا۔ یہ امت کے لیے آقا علیہ السلام کا طرز عمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے جو باب ہے، باب مبادعتہ للآثام، یہ کتاب الفضائل میں آیا ہے، صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں، اور صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ یہ جو میں نے ابھی بیان کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ دو کاموں میں سے آسان کا انتخاب کرتے اگر گناہ کا امکان اس کے اندر نہ ہوتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب المناقب یعنی آقا علیہ السلام کی خصوصیت کے بیان میں آئی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، اور امام بخاری نے اسے کتاب الایمان میں درج کیا ہے، اور کتاب الایمان کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب الدین یسرن، کہ دین سراسر آسانی کا نام ہے، دین سارا کا سارا آسان ہے، یہ عنوان بنایا ہے باب کا پورا صحیح بخاری کے اندر۔ آپ اسے اندازہ کر لیں کہ یہ کنسپٹ آج کا نہیں ہے کہ آج ایک وار اگینسٹ ٹیرر ہے۔ بعض اوقات ایسی باتیں سنتے ہیں لوگوں کے، بعض اوقات دماغ تنگ ہیں، سوچیں تنگ ہیں، مطالعہ نہیں ہے، نہ ڈیپ ہے، نہ گہرا ہے، نہ وسیع ہے، نہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور سیاستہ کے علاوہ کتب حدیث کو، کتب سیرت کو، کتب اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کیا ہے، نہ حضور کے فضائل کی کتب کا، نہ شمائل کی کتب کا، نہ حدیث نبوی کا، نہ تاریخ و سیرت کا کچھ مطالعہ گہرا نہیں ہوتا، سرسری سا علم ہے۔ جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعض لوگوں نے یہ آج کا ایک ماحول دیکھ کر، آج کے رجحانات کو دیکھ کر، آج ایک شرق تا غرب عالم اسلام کے اوپر جو حملے ہیں، جو تانے ہیں، جو الزامات ہیں، جو اتہامات ہیں،
ان سے متاثر ہو کر اس کے رد میں اسلام کے دفاع میں یہ باتیں گھڑی جا رہی ہیں. یہ بعض ناداں، کم فہم اور کج فہم مسلمان بھی سمجھتے ہیں، جن کے پاس علم کم ہے اور غصہ زیادہ ہے، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں، اور غیر مسلم بھی یہ سوچتے ہیں. نوجوان نسل جو بالکل سیکولر مائنڈڈ ہے وہ بھی سوچتی ہے بعض اوقات کہ یہ بالکل حالات کے مطابق اسلام کو اب یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں شاید اصل تعلیمات دین میں خدا جانے یہ بات تھی یا نہ تھی، قدیم زمانوں میں اللہ بہتر جانے تھا یا نہ تھا، یہ تصور. اور غیر مسلم بھی یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات. سو یہ تینوں سوچیں دراصل ایک ہی غلط فہمی کا نتیجہ ہیں، اور وہ غلط فہمی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ بے خبری اور لا علمی سے. اب امام بخاری آج امریکہ کی اس غلبے کی سینچری میں تو نہیں پیدا ہوئے، امام مسلم آج تو نہیں پیدا ہوئے، یہ تو آج سے 1200 سال پہلے کے ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے کل کتب میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا ہے. اور اس سے پہلے کی کتب میں وہ جب ابواب قائم کرتے ہیں اور اس سے مخالف مضمون کا سرے سے کوئی باب ہی نہیں بناتے کہ اسلام سختی کا نام ہے، کوئی باب نہیں ملے گا، اسلام جبر کا نام ہے، کوئی باب نہیں ملے گا. اس وقت تو اسلام غالب تھا، اس وقت تو اسلام پر تانا زنی کا کوئی امکان نہ تھا، اس وقت تو ایک عالمگیر طاقت بن رہا تھا، اسلامی ریاست کا پھیلاؤ ہو گیا تھا. امام بخاری ہوئے ہیں بخارا سے، ازبکستان سے، ازبکستان تک کی فتوحات سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، یہ سارا سینٹرل ایشیا کا بیشتر حصہ فتوحات اسلام کے بعد شامل سلطنت اسلام ہو چکا ہوا تھا. امام بخاری تو ان سے 200 سال بعد آئے، 150 سال بعد آئے. چائنا تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں چائنا تک اسلام پھیل گیا تھا، اسلام کی دعوت پہنچ گئی تھی، اسلام کو فروغ شروع ہو گیا تھا 28 ہجری میں. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی 28 اور 29 ہجری میں یورپ میں اسلام داخل ہو گیا تھا. لوگوں کو بالعموم یہ معلوم ہے، اور عام بچوں کی جو سکولوں اور کالجوں کی تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں یہ درج ہے کہ 92 اور 93 میں اور 94 میں ادھر محمد بن قاسم آئے ہیں، اور یورپ میں طارق بن زیاد گئے ہیں، تب اسلام پہنچا ہے 93 94 میں. اور سینٹرل ایشین سٹیٹ میں مسلم بن قتیبہ گئے ہیں، تب اسلام پہنچا ہے. اور یہ سارا 90s میں آقا اسلام کے زمانہ اقدس کے گویا 82-83 سال کے بعد کا واقعہ، پہلی صدی کے آخری دہائی میں. یہ عام کنسپٹ ہے، مگر یہ واضح کر دوں یہ ہمارے ہاں تاریخ کی کتابوں میں اس کنسپٹ پر کلیئرٹی نہیں ہے. غلط بعض اوقات باتیں کوٹ کی گئی ہیں، اور بعض اوقات اتنی مختصر بیان کر دی گئی ہیں کہ اس کی توضیح نہیں کی، وضاحت نہیں کی، پڑھنے والا اس کے علاوہ دیگر ایسپیکٹس پر اس کی معلومات نہیں دی. میں نے یہ بات ہمیشہ زور دے کر کہی ہے. آپ اندازہ کر لیں کتنا انٹریکشن ہوا ہوگا، ان کے کردار نے کتنا تاثر ڈالا ہوگا، ان کی دعوت اور تعلیم ان کو کتنا فکر رہتا تھا، کن لوگوں تک پہنچی ہوگی. مگر اس کے بعد وہ استحکام نہیں ہوا یہاں کے ریاست بن سکے، پھر وہ واپس چلے گئے. 16 ہجری کے بعد 90 تک یہی پوزیشن یورپ کی ہے. سمجھا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد ہیں جنہوں نے کشتیاں جلا دی تھیں، اور وہ 92 93 94 کے زمانے کے واقعات ہیں. تو سمجھا جاتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم 3 جنرل نکلے تھے تابعین میں سے. طارق بن زیاد یورپ کی طرف گئے ہیں، محمد بن قاسم ادھر آئے ہیں ہند کی طرف، اور مسلم بن قتیبہ سینٹرل ایشین سٹیٹس میں گئے ہیں، وسطی ایشیا میں. مگر یاد رکھ لیں محمد بن قاسم ہی کی طرح طارق بن زیاد وہ پہلے شخص نہیں ہیں کہ جن کے لشکر کے ذریعے اسلام سرزمین یورپ پر فرسٹ ٹائم پہنچا. دیٹ وڈ بی رانگ ٹو کنسیڈر. یہ بھی ایک مغالطہ ہے. طارق بن زیاد کے پہنچنے پر تو وہاں سلطنت اسلام قائم ہو گئی یورپ کی سرزمین پر. فرسٹ ٹائم جبل الطارق کے مقام پر فتوحات کا آخری چیپٹر لکھا گیا، قائم ہوئی، اور پھر وہ قائم ہو کر آگے چل کے اپنے وقتوں میں بعد ازاں پھر وہ غرناطہ اور قرطبہ تک ایکسپینڈ ہوتی چلی گئی. تو چھاونی قائم ہو گئی باقاعدہ، اور وہاں اسلامی گورنمنٹ چھوٹی قائم ہو گئی ہے خطے پر، یورپ کی سرزمین پر. مگر انٹریکشن اسلام کا، اسلام کی دعوت، اسلام کی آمد سرزمین یورپ میں
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 29-30 ہجری میں ہو چکا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں کراچی اور دیبل اور سندھ کی سرزمین میں اور بلوچستان ایران کے راستے، عراق سے ایران آئے ہیں اور ایران کے راستے خزدار اور بلوچستان کے صوبے کو کراس کرتے ہوئے سندھ میں داخل ہوئے ہیں، دیبل تک، کراچی تک، یہ 16 ہجری میں عہد فاروقی میں، اور افریقہ کو فتح کرتے ہوئے مغرب سے ہوتے ہوئے پھر وہ یورپ میں گئے ہیں، وہ 29-30 ہجری میں صحابہ کرام گئے ہیں، عہد خلافت راشدہ میں، دور عثمانی تھا، 30 ہجری کی بات ہے۔